آؤ کل کا دور اور آج کا دور دیکھو، مدینے کی گلی ہے، بازار مدینے کا ہے اور یہودیوں کی مارکیٹ بنی ہے، سونے کی دکانیں ہیں۔ ایک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی ایک یہودی کی دکان پہ سونا خریدنے کے لیے آئی، جیسی آئی نا، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ذرا بول دے سبحان اللہ، سونا خریدنے کے لیے آئی، یہودی کی دکان میں چڑھی، توجہ کرنا، یہودی کی دکان میں چڑھی اور سونا خریدنے لگی۔ یہودی نے اس کا چہرہ دیکھا، آنکھیں دیکھا، سوچنے لگا بڑی حسین ہے، اس نے اس بچی کو دیکھا، اس پہ عاشق ہو گیا، کہنے لگی، بچی نے کہا یہ سونا کتنے کا ہے، یہ زیور کتنے کا ہے؟ جیسی بچی نے اتنا کہا، اس نے کہا لو جی تم فری لے کر کے چلی جاؤ، لیکن بس میری ذرا سی خواہش پوری کر دو۔ بچی نے اتنا سنا، کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرا دل بہلا دو اور جتنا چاہو سونا لے کر کے چلی جاؤ۔ بچی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی تھی اور قوم کی بیٹیوں ذرا سے ٹکے ٹکے پہ آ کر کے، چند رتیوں کے لالچ میں آ کر کے عزتوں کا سودا کر دیتی ہو۔ تمہاری عزت کو اتنی سستی بھی نہیں ہے جو چند ٹکوں کے سونے پہ بیچ دی جائے، تمہاری آبرو اتنی سستی بھی نہیں ہے جو آج کا نٹھلا اور ٹھلوا ٹہلنے والا آوارہ جوان ذرا سے پیسے کے لالچ میں خرید کے تمہیں ہمیشہ کے لیے رسوا کر لے۔ اپنی عزت کی قدر پہچانو۔ جب مصطفیٰ کی امت کی شہزادی سے اس یہودی نے کہا تھا جتنا چاہے سونا لے لے، لیکن کم سے کم مہربانی کر میرا دل بہلا دے، اتنا اس شہزادی نے سنا تھا، سونے ہاتھ میں جو تھا منہ پہ پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا مجھے تیرے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے جب واپس چلی ہے، اس یہودی نے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد کہنے لگا بات کیا ہے، تجھے اتنا سونا دے رہا ہوں، بس ذرا سے دل بہلانے کی تو بات ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا تھا نادان تو نے ہمیں جانا نہیں ہے، ہماری نظریں مصطفیٰ کے حسن پہ جا کے ٹک گئی ہے، اب اس نظر کے آگے کسی دنیا کی چمک دمک آ جائے یہ تو ہماری غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا سونا تو لے، اپنی جائیداد سنبھال، یہ کہہ کے چلی ہے۔ یہودی آگے بڑا، ہاتھ پکڑا، زبردستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھینچنے لگا۔ جیسی آواز اس نے دیکھی ہے، جیسی اس نے کھینچا ہے، بچی تنہا تھی، یہودیوں کا بازار تھا، اس نے آواز دے کے کہا تھا ہے کوئی جو اسلام کی شہزادی کی آبرو بچائے؟ اتنا سننا تھا بازار یہودیوں کا ہے، خریدار یہودی ہے، اتنے خریداروں میں ایک ایسا مسلمان تھا جو گھر کی ضرورت کے لیے سامان لینے گیا تھا، مصطفیٰ کا امتی تھا۔ کانوں میں آواز ٹکرائی، ہے کوئی نبی کا امتی جو میری آبرو بچائے؟ اس نے تھیلا وہیں پھینکا اور ادھر دھوڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، یہودی نے شہزادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور زبردستی دکان کی طرف کھینچ رہا تھا۔ جوان کی غیرت کو جلا لایا، آگے بڑھا، تماچا لگایا، ہاتھ چھٹایا بچی کا جوان کے ہاتھ سے اور اس کے بعد بیٹی کو اپنے پیچھے کیا ہے اور اس کے بعد تلوار نکالی ہے۔ جیسی اس جوان نے تلوار نکالی، ادھر یہودیوں کا بازار تھا، اپنا محلہ تھا، اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا مجھ پہ تلوار نکال رہا ہے، آؤ میری قوم کے جوانوں میری مدد کرو۔ جیسے یہودی نے اتنا کہا تھا، سینکڑوں یہودیوں کی تلواریں نکل آئی تھی، ادھر تنہا مصطفیٰ کا غلام کھڑا تھا، پیچھے بیٹی کھڑی تھی۔ لوگوں نے کہا تھا بتا تیرا رشتہ کیا ہے، اس کے لیے جان خطرے میں ڈال رہا ہے، یہ بچی ہمارے حوالے کر دے اور تو اپنے وطن واپس چلا جا۔ جیسی جوان نے اتنا سنا ہے، کہا تھا ناتانو تم نے یہی تو نہیں پہچانا ہے، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو خون سے بنا کرتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو تعلقات بنایا کرتے ہیں، لیکن کچھ رشتے وہ ہیں جو رسول پاک بنایا کرتے ہیں۔ اس کا میرا رشتہ نہ خون کا ہے، اس کا میرا رشتہ نہ خاندان کا ہے، لیکن یہ رشتہ میرے مصطفیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ اس نے کہا تھا جب تک میں قائم ہوں، جب تک زندہ ہوں، کوئی میری بہن کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جوان نے تلوار نکالی ہے اور اس کے بعد کہا تھا ہمت ہو تو ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ اتنی بات کہنی تھی، ایک یہودی آگے بڑھا کہ دیکھتے ہیں کتنی جرت ہے۔ اس جوان کی تلوار ہوا میں اٹھی اور لمحوں میں سر کاٹ کے فٹو دور پہنچا دیا تھا۔ کہا خبردار یہ مت سمجھ لینا تنہا ہوں تو بزدل ہو جاؤں گا، میں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، ہم جان دے سکتے ہیں لیکن بیٹی کی آبرو پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ اس نے تو باتوں باتوں میں ایک سر کاٹ دیا ہے، اس کے بعد یہودیوں نے تلواریں سنبھالی اور سب کے سب ایک ساتھ ٹوٹ کے پڑے ہیں۔ جوان نے تلوار سنبھالی ہے، گھنٹوں ہو گئے تلوار چلتی رہی۔ جب جوان کے بازو تھکنے لگے، تلوار کی رفتار دھیمی ہونے لگی، اب بیٹی سوچنے لگی یا اللہ یہ تنہا جوان ہے، تیرے محبوب کی امت کی شہزادی کی آبرو بچانے کھڑا ہے، یا اللہ اگر آج یہ تھک گیا تو اس بیٹی کی آبرو لٹ جائے گی، اس بیٹی کی عزت بازار میں نیلام ہو جائے گی، دنیا تیرے محبوب کو تانے دے گی۔ بچی یہ کہہ کے روتی جا رہی ہے، تلوار دھیمی ہوتی جا رہی ہے، جوان کے بازو تھکنے لگے ہیں، تلوار چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے۔
جب شام ہوئی ہے بچی نے دیکھا کہ تلوار اب تھم جائے گی، کوئی راستہ نظر نہ آیا، اس بچی نے اسی تپتی ہوئی ریت پہ سجدہ کیا ہے اور رو کے کہتی ہے یا اللہ آج تجھ کو تیرے محبوب کی فاطمہ کا واسطہ ہے، میرے پروردگار آج میری عزت کی حفاظت فرما لے۔ اتنا رو کے بچی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا اللہ اکبر، کہتی ہے اغثنی یا رسول اللہ، آقا میری مدد فرمائیے۔ کسی نے کہا تھا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بچی نے کہا تھا یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، ابھی رو کے وہ کہہ رہی تھی یا اللہ آبرو لٹنے والی ہے، جوان تھک چکا ہے مدد فرما، ابھی یہ بات کہی رہی تھی کہ اتنے میں دور سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ جیسی صدا بلند ہوئی ہے بچی نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے آگے آگے مصطفیٰ آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، ان کے پیچھے علی آ رہے ہیں، ان کے پیچھے جانثار آ رہے ہیں۔ اب بس آنے کی دیر تھی کہ نقشہ بدلنے لگ جاتا ہے، نقشہ بدلنے لگ جاتا ہے، جوان کے بازوؤں میں طاقت آئی ہے، بچی مسکرائی ہے، ایک سجدہ شکر کا کیا ہے اور رب کی بارگاہ میں رب کی حمد بیان کی ہے۔ اور جب مسلمانوں نے قدم رکھا ہے تو قسم خدا کی پھر عالم یہ تھا کہ جس طرف بڑھتے جا رہے ہیں صفے کی صفے پلٹ رہی ہے، جدھر تلوار بڑھ رہی ہے میدان صاف ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ شانتی تلوار چلی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے ہیں۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان آج اللہ بھی ہو جو سبحان اللہ۔ براہیم سعیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور جوانوں کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، اور کسی میدان میں پھنس جاؤ نا تو ایک بار اپنے نبی کو آواز دینا۔ خدا کی قسم آج بھی عقیدے کی درستگی کی ضرورت ہے، اور لاکھوں میں پھنسے کو یا رسول اللہ کہنا، اور پھر دشمن کا کلیجہ پانی نہ ہو جائے تو آ کے گریبان پکڑ لینا۔ آج بھی مدد ان کی امت کے ساتھ ہے، آج بھی ان کی مدد امت کے ساتھ ہے۔ کبھی مایوس ہو کے مت بیٹھنا، آج بھی مصطفیٰ کی طرف سے امداد کی صدائیں آتی ہیں۔